ہمارے پاس جو کتاب ہے علامہ امام شرف الدین النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی معتبر کتاب ہے ریاض الصالحین، بلکہ ہم نے سنا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا درس عرب کی دنیا میں دیا جاتا تھا مساجد وغیرہ میں، اور آج دیا جاتا ہے آپ پتہ نہیں، لیکن پہلے زمانے میں اس کے باقاعدہ درس ہوا کرتے تھے عرب کی دنیا میں۔ تو بہت ہی مستند مبارک کتاب ہے، اس میں احادیث بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتب کی بھی جمع کی گئی ہیں۔ تو ہم آج پہلی حدیث جو شروع کرتے ہیں یہ ریاض الصالحین سے، اور حدیث پاک ہم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کا فیض بھی ملے گا، اس کی برکتیں بھی ملے گی، اور سرکار کے فرامین اقدس جو زبان رسالت سے صادر ہوئے تھے انشاءاللہ ہم وہ سنیں گے تو ہمیں برکتیں ملے گی۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے نا، یہ باب ہے نیت کے بیان میں، نیت کے بیان میں یہ باب باندھا ہے، اخلاص اور نیت کا بیان۔ اس میں 2-3 قرآن کی آیت کریمہ بھی پیش کی ہیں۔ ہم آپ کو صرف حدیثوں پر اکتفا کرتے ہوئے حدیث سناتے ہیں۔ یہ حدیث ہے نیت کے بارے میں، یعنی اس سے جو مطلب نکلتا ہے وہی نکلتا ہے کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے تو نیت اپنی پہلے درست کر لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ امام نووی نے اس کتاب کی جو شروعات کی ہے وہ نیت سے شروع کی ہے، چونکہ یاد رکھنا میں آپ کو ذرا نیت کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا، کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ اگر اچھی نیت ہے اور عمل نہ بھی کر پایا تو بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسلام میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے، بہت زیادہ اہتمام ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی فقیر کو صدقہ دے رہے ہیں، مسجد میں جو ہے نا راہ خدا میں مال خرچ کر رہے ہیں، اب مال خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں گے، ثواب ملے گا تو آپ کو اجر ملے گا، لیکن مال خرچ کر رہے دل میں نیت کیا ہے کہ یار لوگ دیکھیں گے کہیں گے بڑا سخی آدمی ہے، لوگوں کے لیے اگر آپ کر رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے سخی آدمی ہے، سیٹھ آدمی ہے، بہت زیادہ مال خرچ کرتا ہے، دیکھو عمل وہی ہے، مال خرچ وہی کر رہا بندہ، لیکن نیت بدل گئی۔ اب اگر لوگوں کے لیے نیت ہے دل میں، لوگ دیکھیں گے اور لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، اس وجہ سے وہ کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، اب اس عمل پر ثواب کیا ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا اس کو۔ کیوں؟ چونکہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ جیسے ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو نماز وہی ہے، اب دل میں اس کی نیت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب ملے گا، حقدار ہوگا ثواب کا، لیکن نماز وہی پڑھ رہا ہے، دل میں نیت ہے کہ تاکہ لوگ ہم کو نمازی سمجھیں، دیندار سمجھیں، پرہیزگار سمجھیں، اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، اس وجہ سے نیکیاں کر رہا ہے۔ تو دیکھو عمل تو وہی ہے، نیت بدل گئی، نیت بدلنے کی وجہ سے کیا ہوتا، احکام میں فرق آ گئے، اب اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ جب تک کہ اچھی نیت نہ ہو کوئی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض چیزیں کیا ہیں، ہماری عادت ہے، عادت کو بدلنے، عبادت میں بدلنے والی چیز وہ نیت ہے۔ مثلا ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اب ہمارا یہ کھانا پینا جائز ہے، مباح ہے، مباح کہتے ہیں جس کو کرنے سے کرنا نہ کرنا برابر ہو، کرے گا تو ثواب نہیں، نہ کرے گا تو کوئی گناہ نہیں، اس کو مباح کہتے ہیں۔ اب کھانا کھانا یہ ہماری عادت ہے، اگر ہم چاہیں تو نیت اچھی شامل کر کے اس عادت کو اپنی عبادت میں بدل سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا وہ کس طرح؟ آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں نا تو دل میں صرف نیت کرے کہ میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ طاقت پیدا ہوگی تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ اگر آپ کھانا کھائیں گے نا، اب یہ آپ کا کھانا عادت نہیں، یہ عبادت بن گیا۔ یہ آپ کا کھانا کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا۔ کپڑا آپ پہنتے ہیں تو آپ کبھی سیدھے ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی الٹا ہاتھ ڈالتے ہیں، نہیں، تو یہ پہننا جائز ہے، جائز ہے، نہ کوئی ثواب نہ کوئی عذاب، لیکن آپ اس سے پہلے صرف اتنے نیت کر لے کہ میں کپڑا سنت کی ادائیگی کی نیت سے پہلے سیدھے آستین ڈالوں گا، پھر الٹی آستین ڈالوں گا تاکہ سرکار کی سنت پر عمل ہو جائے۔ تو سنت کی ادائیگی کی نیت سے اگر کپڑا پہنیں گے تو یہ کپڑا پہننا بھی آپ کا اب عادت نہ رہا، اب عبادت بن گیا۔ نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ ہے اس نے نیت کیا کہ کل ہم نیکی کا کام کریں گے، ٹھیک، نیت کیا ہے، اب نیت پختہ ہونا چاہیے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثلا آپ آج درس میں آئے، اب آپ نے نیت کر لیا کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی آؤں گا بلکہ ہمیشہ آتا رہوں گا، یہ آپ نے پختہ نیت کر لیا، اور میں تو کہتا ہوں آپ کر لیں۔
आपने नियत कर लिया कि मैं हर हफ्ता आऊँगा दर्स सुनने के लिए, अब ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नेकी है, कुरान और हदीस को समझना, पढ़ना, सुनना। तो अब आप अगर ये नियत कर ले कि मैं हर हफ्ता दर्स में आऊँगा, और ऐसा हुआ कि अगले हफ्ता आप कहीं फंस गए, मजबूर हो गए, बीमार हो गए, लाचार हो गए, नहीं आ सके, किसी भी वजह से कोई उज़्र लायक हो गया, लेकिन आपने जो नियत की थी तब भी अल्लाह ताला उस नियत की बरकत से उसके नामा अमाल में सवाब लिख देगा, दर्स में आने का सवाब आपको मिल जाएगा। अगरचे उस आपने आए नहीं, लेकिन चूंकि नियत थी आने की ना, नियत की वजह से आपको अल्लाह ताला नियत का सवाब अता फरमा देगा। और अगर नियत नहीं करे हैं और आ भी ना पाए तो दोनों चीज़ उसमें रूम हो जाएंगे। नियत नहीं करे हैं तो सवाब भी नहीं मिलेगा, और आ भी ना पाए तो भी सवाब नहीं मिलेगा। नियत करने से फ़ायदा है। तो मैं भी आपको ये अर्ज़ कर देता हूँ कि आप भी नियत कर ले कि इंशाअल्लाह हफ्तावारी इस दर्स में हम पाबंदी के साथ आएंगे। अगर किसी हफ्ता आप ना आ पाए तो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सवाब ज़रूर अता फरमाएगा। रिवायत में लिखा है कि बनी इसराइल में बहुत बड़ा कहत पड़ा, गल्ला अनाज वगैरह ख़त्म हो गए, लोग भूख से परेशान हो गए। एक शख्स एक पहाड़ के करीब से गुज़र रहा था, उसके दिल में ख्याल आया, नियत क्या की, काश ये पहाड़ अगर क्या कहते हैं आटे का हो जाता तो बनी इसराइल के लोग बेचारे भूख से परेशान है, मैं सब खैरात कर देता। उसने दिल में तमन्ना की, काश ये पहाड़ किसका बन जाता, आटे का हो जाता, गल्ला बन जाता तो मैं बनी इसराइल में खैरात कर देता। वो ये तमन्ना करके गुजर गया। अल्लाह ने उस दौर के नबी को वही फरमाई कि जाके उससे कहो, जो तुमने ये दिल में इरादा किया, तमन्ना किया कि काश ये पहाड़ अगर गल्ला या अनाज का हो जाता तो मैं बनी इसराइल की भूख मिटाता, खैरात कर देता, तुमने ये काम तो नहीं किया, सिर्फ नियत की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें पहाड़ के बराबर गल्ला खैरात करने का सवाब अता फरमा दिया। समझ रहे ना, किया नहीं उसने काम, लेकिन सवाब का हकदार बन गया। तो अच्छी नीयत की बरकत है। इमाम नबी रहमतुल्लाह ताला ने इस किताब का आगाज़ बाबुल नीयत से किया है, इसलिए चूँकि हम हदीस पढ़ने जा रहे हैं तो पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त कर ले, अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब पाने के लिए जो भी काम करे जायज़ काम, अगर अच्छी नीयत कर लेंगे तो इंशाल्लाह जितना नीयतें ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा आपको सवाब मिलता रहेगा, आपके नामा अमाल में भी सवाब उतना ही मिलता रहेगा। अब एक मिसाल आप देख लें कि जैसे कि हदीस पाक का मफ़हूम है, एक शख्स है जो 5 वक्ता नमाज़ पढ़ता है, ज़िक्र कर रहा है, तिलावत करता है, खूब कसरत के साथ अमाल कर रहा है, ठीक है, उसको अमल का सवाब मिला है, अच्छी नीयत है तो। लेकिन अब वही बंदा जो कुरान भी पढ़ता है, ज़िक्र दुरूद भी करता है और भी क्या कहते हैं नमाज भी पढ़ता, अब वो बंदा बीमार हो गया। और आपको पता है कि जब इंसान बीमार होता है ना, तबीयत ख़राब होती है, कुछ नहीं अच्छा लगता है, कुछ करने का दिल नहीं चाहता, कुछ पढ़ने का दिल नहीं चाहता है, चाहते हुए भी कि हम पढ़ें, लेकिन फिर ऐसी तबीयत बेजार होती है, कुछ करने का जी नहीं चाहता। बाज़ औक़ात इंसान माजूर हो जाता है, वो हाथ पैर काम नहीं करते हैं कि वो कुछ कर सके इबादत वगैरह। तो अब वो जो बंदा सेहत के ज़माने में जो नेक अमाल किया करता था, अब बीमार हो गया, लेकिन उसकी तमन्ना थी दिल में नियत की, अगर अच्छा होता तो मैं ज़रूर ये अमल करता, ये नेकी करता। अब बीमार हो गया, वो नेकी नहीं कर पा रहा, वो तिलावत ज़िक्र दुरूद नहीं कर पा रहा, लेकिन अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता, मेरे फरिश्तों इसके नामा अमाल में वही नेकियां लिखो जो सेहत के दिन में वो नेक अमल किया करता था। बीमार है, अमल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अमल का सवाब उसको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसके दिल में नीयत थी, अगर मैं सेहत याब होता तो ये अमल करता। अगर से अमल नहीं कर पाया, लेकिन नीयत का सवाब अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फरमा देता है। कोई भी काम की बंदा नीयत करे ना, तो नीयतों करने पर सिर्फ एक सवाब मिलता है, एक नेकी मिलती है। जब उस अमल को कर जाएगा तो 10 गुना 700 गुना उससे ज़्यादा अल्लाह ताला जितना चाहे अपने बंदे को अता फरमाता है। तो हमेशा याद रख ले कि हर वो काम जब जो जायज़ हो, बेहतर हो, उसको करने से पहले कुछ ना कुछ नियत, कम अज़ कम इतना ही नियत कर ले कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर सवाब पाने के लिए ये काम करने जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नियत का सवाब मिलेगा। और अगर बिलफ़र्ज़ वो काम आप ना भी कर सके तो भी अल्लाह ताला नियत के फैज़ान से आपको माला माल कर देगा और नियत का सवाब अता फरमा देगा। अब देखें यहाँ पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमल का दारो मदार नियतों पर है, यानी अमल का सवाब उस वक़्त मिलेगा जब हमने अच्छी नियत की है। ये बात हमेशा याद रखना। फिर आगे फरमाया वइन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, और बेशक हर शख्स के लिए वही है जो उसने नियत की है, जो नियत की है उसकी जज़ा वैसे मिलेगी। फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, तो फरमाया मेरे आका ने कि जिसकी हिजरत
کی نیت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو یقیناً اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرات ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، اور وہ شخص جس کی ہجرت کی نیت یہ ہو، یعنی ہجرت اس لیے کر رہا ہے تاکہ کسی عورت سے نکاح کرے، تاکہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی دنیا کا سامان حاصل کرے، اس وجہ سے اگر اس نے ہجرت کی ہے تو اب جس چیز کی اس نے ہجرت کی ہے اس کو وہی چیز ملے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ جس چیز کی نیت کی ہے وہی ملے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ میں سے ہم میں سے ہر کوئی آدمی کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہے، بال بچوں کے، گھر والوں کے کفالت کے لیے اور ان کے اخراجات کے لیے ہم کام تو کرتے ہیں، کوئی جاب کرتا، کسی کے پاس دکان ہے، کوئی کام۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، چونکہ اچھی نیت آپ کی نہیں ہوتی ہے نا، تو یہ کام جائز ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کمائیں گے جائز ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اب اگر کام کرنے سے پہلے آپ دل میں نیت کر لے کہ میں کام کرنے اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ حلال کمائی کرو، اور یہ عبادت ہے، یہ فرض ہے، تاکہ ہم حلال کمائی کریں گے، اپنے بچوں کی، یا ماں باپ ہوں ماں باپ کی، رشتہ داروں کی ہم خدمت کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور ان کو تحفہ وغیرہ دیں گے، مال کے حقوق ادا کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور کیا کہتے ہیں اس نیت کے ساتھ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائیں گے۔ اگر اس نیت کے ساتھ آپ اگر کاروبار پہ جائیں گے نا، تو آپ کا کام پر جانا، آپ کا دکان کھولنا، جاب کرنا، یہ سب عبادت میں شمار ہوگا۔ یہ سب کس میں شمار ہوگا؟ عبادت میں شمار ہوگا، چونکہ آپ نے نیت اچھی کری ہے۔ تو آپ بتائیں صرف نیت کی وجہ سے کتنا اجر مل رہا ہے، اور اگر ہم نیت نہ کریں تو اس اجر سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دل میں ارادہ کر لیا کریں جب کام پہ جائیں، حلال روزی کماؤں گا، گھر والوں کی خدمت کروں گا، اللہ اس کے رسول نے جن کا حکم دیا ہے حقوق ادا کرنے کا، جب کماؤں گا تو ہی ان کے حقوق ادا کروں گا، اللہ کے حکام کو پورا کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ اگر آپ کام کرنے جائیں گے تو پھر آپ کا یہ کام کرنا، پورا دن دکان پر بیٹھے رہنا، یہ ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو آپ یہ نیت ضرور کر لیا کرے، کام پہ جا کرے، کاروبار میں جا کرے تو یہ نیت کر لیا کرے۔ نیت کا شریعت میں بہت عمل دخل، یاد رکھنا، نیت کی وجہ سے قیامت کے دن بندوں کے اعمال جو ہے نا وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو جس کی نیت اچھی ہوگی، یاد رکھنا، پھر اسی کو عظیم ثواب سے مالا مال کیا جائے گا۔ یہ حدیث نمبر 1 ہم نے آپ کو نیت کے بارے میں سنائی۔ اب دیکھیں ایک حدیث اور، یہ حدیث حضرت ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے، قالا کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات۔ حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں حضور کے ساتھ تھے، اور اس غزوہ سے مراد غزوہ تبوک ہے، جو سن 9 ہجری میں سرکار صحابہ کی عظیم جماعت کو لے کر کے روم کی طرف نکلے ہوئے تھے جہاد کی غرض سے۔ تو اس غزوے کی بات کہتے ہیں عبداللہ بن جابر کہ ہم حضور کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے، شامل تھے، اور ہم سرکار کے ساتھ ایک غزوہ میں جا رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ فقالا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم مادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ فرمایا کہ بے شک مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہارے ساتھ نہیں آئے، تمہارے ساتھ سفر نہیں کیا، تمہارے ساتھ سفر میں شریک نہ تھے، تمہارے ساتھ کسی وادی میں گزرے نہیں تھے۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو تمہارے ساتھ جہاد میں نہیں آئے، نہ انہوں نے سفر طے کیا، نہ راستہ وہ عبور کیا، لیکن الا شرکوکم فی الآخرہ، ایک روایت میں ہے کہ الا کانوا معکم حبسہم المرض، جہاں جہاں تم چلے ہو ہر جگہ وہ تمہارے ساتھ تھے، یعنی ظاہری طور پر تو وہ نہیں تھے ساتھ، مدینہ میں تھے، لیکن آقا فرما رہے ہیں کہ تم جو غزوہ میں جا رہے ہو نا وہ تمہارے ساتھ تھے، تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہوئے، اگرچہ وہ گھر میں بیٹھے تھے، دوسرے مجاہدین جہاد میں جا رہے ہیں، لیکن دونوں کو ثواب مل رہا ہے۔ جو گھر میں بیٹھے ہیں انہیں بھی جہاد میں جانے کا ثواب مل رہا ہے، جو جہاد پہ جا رہے ہیں انہیں بھی جہاد میں جانے کا ثواب مل رہا ہے۔ حالانکہ جو گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کو تو نہیں ملنا چاہیے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب ان کے ساتھ ثواب میں شریک ہیں جو غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے۔ تو بتایا کہ میرے آقا نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مجبوری کے تحت غزوہ تبوک نہ جا سکے، جن کے پاس سواری نہیں تھی، ساز و سامان نہیں، یا کوئی معذور تھے یا بوڑھے تھے یا کوئی بیمار تھے، لیکن ان کے دل میں طلب تھی کاش ہم اچھے ہوتے تو ہم بھی سرکار کے ساتھ جہاد میں جاتے، صرف دل میں یہ تمنا تھی، باقی جہاد میں گئے نہیں، تو میرے آقا فرما رہے ان صحابہ سے کہ میرے صحابہ جو تم جہاد میں جا رہے ہو تمہیں جو ثواب ملے گا وہی ثواب ان کو ملے گا جو مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، عذر کی بنا پر، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، بوڑھے ہیں، سامان سفر نہیں ہے نا، لیکن دل چاہتا تھا کہ وہ غزوہ میں جائیں، تو صرف نیت انہوں نے کی تھی جانے کی، اگرچہ گئے نہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم جہاد میں جا رہے ہو، جو ثواب تمہیں ملے گا وہی ثواب ان کو بھی ملے گا۔ یہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ صرف نیت کی برکت سے مل رہا ہے۔ میں بتایا نا، میں نے ابھی آپ کیا بتایا، آپ نے آج نیت کر لے کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی ہم درس قرآن اور درس حدیث میں آئیں گے، آپ نیت کر لیں پکا، نیت میں سوائے فائدہ کے نقصان کا کوئی پہلو ہے نہیں، آپ نیت کر لیں، ابھی آپ کو نیکی ملے گی، لیکن نیت پکی ہونی چاہیے، اللہ جانتا ہے۔ اب اگر اگلا ہفتہ آیا، آپ بیمار ہو گئے، کوئی مصروف ہو گئے، پریشانی ہو گئی، نہیں آ سکے، لیکن چونکہ آپ نے جو نیت کی تھی، آپ کو پورا درس میں جو لوگ بیٹھے جو ثواب ان کو ملے گا وہی ثواب آپ کو نیت کی بنا پر مل رہا، اگرچہ آپ درس میں آئے نہیں ہو، اگرچہ آپ درس میں آئے نہیں، تو ہمیشہ ہر کام سے پہلے جو ہے نا نیت ضرور کر لینے چاہیے۔ اس کے بعد حضرت انس سے مروی ہے، کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ غزوہ تبوک سے حضور کے ساتھ نکلے، فقال ان اقواما خلفنا بالمدینہ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم المرض۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ میرے آقا نے فرمایا ہم جس گھاٹی اور وادی کو عبور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نے روک رکھا ہے، یعنی اگرچہ وہ مدینہ میں ہیں، ہم سفر میں ہیں، لیکن اپنی نیتوں کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ سفر میں شریک ہیں، جو اجر ہمیں ملے گا وہی اجر انہیں بھی ملے گا۔ سمجھ رہے نا؟ تو نیت کا جو ہے نا یہ اسلام میں بہت زیادہ مطلب اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک حیثیت ہے کہ بندہ اگر اچھی نیت نہ کرے تو پھر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کام بھی کر رہا ہے، مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے اس کو۔ بھائی ہم نیک عمل کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ اس کی جزا دے، تو بندہ کام بھی کر رہا ہے، نیت اچھی نہیں کیا تو محنت بھی کرا اور مزدوری بھی نہیں مل رہی ہے، تو پھر کیا فائدہ ملے گا؟ لہٰذا ہر کام کرنے سے پہلے نیت کو حاضر کریں، ضرور کر لیں۔ اب میں آخری حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث پاک حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن وقاص یہ عشر مبشرہ صحابہ میں سے تھے، یعنی وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، وہ عشر مبشرہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب میں بیمار ہو گیا اور درد شدت کے ساتھ ہوتا تو حجۃ الوداع کے سال میرے آقا میری عیادت کے لیے تشریف لائے میرے گھر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے گھر میرے آقا تشریف لائے، میں جو بیمار تھا میری عیادت کرنے کے لیے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ تاجدار کائنات کی سنت ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے کہاں سرکار تشریف لائے تو فقلت یا رسول اللہ انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى۔ تو حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بے شک مجھے شدید ترین درد لائق ہو گیا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وَأَنَا ذُو مَالٍ اور میں بڑا مال والا ہوں، مال اللہ نے کافی دیا ہے، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةً لِي اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، بس میرے تمام مال کی وراثت صرف حقدار ایک بیٹی ہے، دوسرا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یا رسول اللہ کہ افاتصدق بثلثی مالی، تو کیا میں اپنا 2/3 مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں؟ سرکار سے پوچھ رہے کہ مال بہت ہے اور میرے بات کون ہے، میری بیٹی ہے، وہ کتنا لے گی، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ 2/3 مال اپنا راہ خدا میں صدقہ کر دوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو میرے آقا نے فرمایا قال لا، سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرو، 2/3 نہ کرو۔ قل تو حضرت سعد کہتے ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ فشطرو،
تو کیا حضور اپنا آدھا مال راہ خدا میں صدقہ کر دوں؟ تو سرکار نے فرمایا فقال اللہ، حضور نے فرمایا کہ نہیں. قل تو پھر میں نے کہا فالثلث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنا 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ 1/3 مال یعنی 3 حصہ لگائیں، 1 حصہ اپنے مال کا صدقہ کر دوں؟ تو قالا، میرے آقا نے فرمایا کہ الثلث والثلث، ہاں 1/3 مال صدقہ کر سکتے ہو، والثلث کثیرن او کبیرن، اور کثیرن او کبیرن، 1/3 مال صدقہ کرنا یہ بھی بہت زیادہ ہے. میرے آقا فرماتے اگر تم 1/3 مال بھی اپنے مال میں سے صدقہ کرو گے تو یہ بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. انکا انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرہم عالتا یتکففون الناس. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو اپنے وارثوں کے لیے کچھ مال چھوڑ کر جائے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو انہیں تنگ دست چھوڑ کر کے جائے، اپنے وارثوں کو، اپنے اولاد کو، اور وہ پھر لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے پھرے. یعنی اس سے بہتر ہے کہ لوگوں اپنی اولاد کو، اپنے وارثین کو تنگ دست بنا کر جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کر کے جاؤ تاکہ ان کا وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. سمجھ رہے نا؟ تو یہ کیا پتہ چلا کہ ہمارے پاس مال ہے. اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کچھ مال اپنے اولاد کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد جو ہے نا ہمارے مال کا استعمال کر کے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ایک حدیث اس میں یہ بات تو یہ مطلب یہ معلوم ہوئی. دوسرے فرمان میرے آقا نے وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا. فرمایا کہ اور جو تو نفقہ راہ خدا میں خرچ کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، تو ضرور اس کا اجر تجھے دیا جائے گا. حتی ما تجعل فی امراتک، یہاں تک کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے گا تجھے اس کا اجر دے گا، یہاں تک کہ اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا. حتیٰ کہ ہم جو جائز خرچ اپنی اولاد پر کرتے ہیں، اپنی بیوی پر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، جو پیسہ کھلانے پلانے میں، کھانا وغیرہ میں یا ان کے اخراجات میں، تو اگر اچھی نیت کریں گے نا تو یہ پیسہ بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. حتیٰ کہ آپ خود کھائیں گے اگر اپنے مال سے اور اچھی نیت کریں گے تو آپ کا خود کھانا یہ صدقہ بن جاتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور صدقات میں سب سے زیادہ حقدار تو ہمارے قرابت دار ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں. آپ جب بھی ان کو کھلائیں پلائیں تو دل میں نیت ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی، بیوی بچوں کی ہم کفالت کرے، ان کو مطلب کھلائے پلائے اور جو ہے نا ان کی حفاظت کرے. تو اللہ اس کے رسول کے حکام کی بجاوری کی خاطر ہم اپنی بیوی کو کھلا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کھلا رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو یہ عمل سب جو کھلا پلا رہے ہیں یہ سب صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ کب ملے گا؟ جب ہماری نیت اچھی ہوگی تب ملے گا. تو ہمیشہ یاد رکھنا کوئی بھی کام آپ کریں تو کوئی کام کرنے سے پہلے اچھی نیت تو ضرور کر لیا کرے، کم از کم. اچھا نیت جتنا زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. جیسے مثلا آپ اپنے گھر سے چلے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ اصل مقصد درس سننا تھا، تفسیر اور حدیث کا، ٹھیک. لیکن اب اس میں آپ اور بھی نیتیں ایڈ کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ آپ نیت کر لے کے جا رہے ہیں ہم اللہ کا کلام سنیں گے، رسول پاک کا کلام سنیں گے، حدیث شریف، ساتھ ساتھ مسجد اللہ کا گھر ہے اس کی زیارت بھی کریں گے. عالم دین کی زیارت کرنا عبادت ہے، عالم دین کی زیارت کر کے عبادت حاصل کریں گے. مسجد میں بیٹھیں گے، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھیں گے. یہ ساری مسلمان ہوں گے، مسلمان کے قرب میں بیٹھیں گے اور مسلمانوں سے مصافحہ کریں گے، سلام کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں گے. یہ سب ثواب کا کام ہے. اب وہ مسلمان ملے گے تو انہیں سلام بھی کریں گے. اب یہ جو نیتیں جتنی زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں نا اتنا زیادہ آپ کا ثواب بھی بڑھتا جا رہا ہے. ایک یہ نیت کیا کہ صرف درس سنیں گے تو صرف درس کا ثواب ملے گا، اور بھی نیت کیا کھانے خدا کی زیارت بھی کریں گے، عالم کے چہرے کی زیارت بھی کریں گے، علم کی مجلس میں بیٹھیں گے، مسلمانوں کا قرب حاصل کریں گے، مسلمانوں سے مصافحہ کریں گے، ملاقات کریں گے، سلام کریں گے. یہ ساری نیتیں اگر آپ کریں گے نا، کسی کو نیکی کی دعوت بھی دیں گے، موقع ملے گا، تو آپ جتنا زیادہ نیتیں کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا جائے گا. تو جب آپ مفت میں ثواب مل رہا ہے یار، خالی نیت کرنے میں کون سی محنت لگتی ہے؟ دل میں صرف حاضر کرنا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، بس. تو ثواب کتنا زیادہ ہو رہا ہے. تو مسلمانوں، میرے عزیزوں، آج اگرچہ ہمیں ثواب کا احساس نہیں ہے نا،
لیکن مرنے کے بعد ہمیں ثواب کا احساس ضرور ہو جائے گا۔ ایک ایک نیکی، اگر ایک نیکی میزان عمل میں کم پڑ گئی نا تو پھر یاد رکھنا ہمارا باپ بھی نہیں دے گا وہاں پہ ایک نیکی، باپ بھی نہیں دے گا، اور جتنے دوست سگے ہیں نا ہمارے وہ دوست سب بھاگ جائیں گے، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی ساتھ نہ دے گا۔ لہٰذا آج نیکیاں جمع کرنے کا وقت ہے، نیکیاں جمع کر لیں، پھر مرنے کے بعد یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، نہیں کر سکیں گے۔ تو نیکی اس طرح جمع کر سکتے ہیں آپ، اچھی اچھی نیتیں کریں۔ نیت کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہر جائز کام کرنے سے پہلے نیت ضرور کر لیا کریں، حتیٰ کہ کھانے پینے سے پہلے بھی نیت کیا کریں، کم از کم اتنی نیت کریں اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے میں عمل کرنے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ اجر اور ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ وقت پورا ہوا، اپنی بات اب ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں جب تک اللہ نے زندگی دی ہے اور صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو انشاءاللہ ہم دین کی خدمت کرتے رہیں گے، آپ لوگوں کو قرآن و سنت ہم پڑھاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہماری نیت ہے ہمیشہ مرتے دم تک ہم نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دین اسلام کی خدمت کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ ہم نے